السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس تاریخ کی نسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ محترم سامعین، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنل پیدا کیے، لیکن دنیا جہان کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ علاوہ بہت سے علماء اسلام اور علماء مستشرقین نے اپنے اپنے الفاظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری تاریخ کا اجرا کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرق اناطولیہ، جنوبی آرمینیا وغیرہ فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے تھے، جن کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مہارت، شجاعت سے اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا ایسا انتظام کیا جس کی دنیا نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طریقے سے رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی سے اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ محترم سامعین، اسلام کے گلشن کو جن شہدائے عظام نے اپنے خون جگر دے کے سدا بہار کیا، ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ آپ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حد ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر، صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک میں متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، جیسا کہ اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کے احکامات اور شراب کی حرمت وغیرہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار احادیث میں مذکور ہیں، جن میں سے بعض آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس پاک ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے، وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت آگے جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا۔ لہٰذا آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے پیٹ مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان فرمایا اور فرمانے کے بعد کہا کہ مجھے خواب کے اندر اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جس کے بعد معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا، دوسری طرف ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ نامی، جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے مسجد کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع، ادھر یہ مجوسی کافر نکلا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ کئی بار کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مختصراً نماز کو مکمل کرایا۔ سلام
پھیرنے کے بعد ابو لؤلؤ مجوسی نامی شخص کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے مسجد سے بھاگنا بھی چاہا لیکن نمازیوں کی صفوں کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکا، جس کی وجہ سے اس نے دیگر کئی صحابیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ جیسے ہی اس کو پکڑ لیا گیا اس نے سمجھا کہ اب میرا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذی الحجہ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام یعنی آج ہی کی تاریخ کو بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آمین۔